السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ اسلام آباد کا موسم جو ہے اس وقت بڑا خوشگوار ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے کافی شدید گرمی اور حبس تھا، لیکن اچانک ہوا کے جھونکے اور کالے بادل وہ آنا شروع ہوئے ہیں اور تیز ہوا چل رہی ہے۔ انتہائی خوشگوار موسم ہے۔ تو اسی موسم میں جہاں زیب عباسی صاحب نے کہا کہ ہم نے چائے پینی ہے، تو چائے کے کپ کے اوپر کچھ گفتگو ہونی چاہیے، تو ہم یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے تو پوچھا کہ کیا گفتگو کی جائے، کیونکہ آج کل تو وہ رضا رومی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ ایک گروپ آف ڈیش 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 وہ جو ہیں وہ تو اس وقت تک ان کی خواہش ہے کہ بس جسٹس قاضی فائز صاحب جب تک PTI میں شامل نہیں ہوگا ان کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیونکہ وہ شامل ہو چکے ہیں عملی طور پہ اور ذہنی طور پہ بھی، لیکن اینی ویز ہر بندے کی اپنی خواہش اور اپنا تجزیہ اور اپنا جو ہے وہ نقطہ نظر ہے، اور ہم نقطہ نظر کی جو ہے وہ احترام کرتے ہیں اور یہی جمہوری حسن اور یہی جمہوری حسن ہے۔ لیکن یہ بھی پاکستان کی جمہوریت کا حسن ہے کہ فاشسٹ اپروچ جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ چل رہی ہے، اور ویسے تو کسی بھی اگر ایک کلرک کا بھی آپ یا کسی نائب قاصد کے لیے بھرتی کریں تو اس میں CV جو دیا جاتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ جی میں اتنی جماعت پاس ہوں۔ اچھا، آپ کے خلاف کوئی مقدمہ تو نہیں ہے، آپ نے آئین اور قانون تو نہیں کوئی توڑا؟ تو اینی ویز یہاں پہ جس نے سب کچھ ہی رون دیا ہو وہ سب سے بڑا، یعنی لچا سب تو اچا۔ ہاں بالکل۔ تو آج بات کریں گے جناب، بڑے جملے لے کے آئے ہیں سر آج آپ، بڑا خوبصورت جملہ ہے، لچا سب تو اونچا۔ یہ نا بس یار وہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ اپنا قد بڑا کرنے کے لیے ان کو ایک بڑی شخصیت چاہیے، تو چاند پہ تھوکنے سے کون سا منہ پہ ہی آتا ہے نا تھوک، یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا۔ اچھا، یہ صدیقی صاحب باقی تو چائے بھی چل رہی ہے، یہ بھی چلے گا۔ یہ آج آپ ایک کتاب لے کے ہیں، یہ کتاب کیا ہے؟ یار یہ کتاب جو ہے یہ مجھے بھجوائی ہے اپنا، یہ ہے کتاب نگار سحر کی حسرت میں۔ صحیح ہے۔ یہ کتاب ہے معراج محمد خان صاحب کی آٹو بایوگرافی ہے۔ صحیح ہے۔ آپ کو پتہ ہے معراج محمد خان صاحب جو لیفٹ کی سیاست کے اور بڑے بائیں بازو کی سیاست کے بڑے جو ہے نا وہ اپنا دبنگ قسم کے شخص تھے، اور انہوں نے بڑی وہ صحبتیں بھی صحیح ہیں اور سارا کچھ ہے۔ تو یہ انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ جو ہے اس نے یہ کیا ہے، اور تاریخ پبلیکیشنز بک اسٹریٹ 68 مزنگ روڈ لاہور، انہوں نے یہ شائع کی ہے ان کی کتاب، اور اس کی ترتیب و تدوین جو ہے وہ ڈاکٹر سید جعفر احمد نے کی ہے، معراج محمد خان صاحب۔ معراج محمد خان صاحب کی ایک ہم سنتے تھے کہ جو سائیکل پہ وزیر اعظم آتے تھے، کہ یہ نہیں وہ معراج خالد ہیں، وہ معراج خالد وہ اسپیکر بنے تھے اور پھر نگران وزیر اعظم بنے تھے، تو وہ اشارے اور وہ دوسری بات۔ یہ معراج محمد خالد صاحب ہیں۔ یہ معراج محمد خالد صاحب پھر معراج محمد خان جو ہیں یہ پھر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے، سیکرٹری جنرل رہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ جی ہاں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، اور ان کا جو استعفیٰ ہے کس دن آپ کو بھی بتائیں گے کہ انہوں نے کیا وجوہات جو ہیں اپنے استعفے کے اندر دی تھیں، کیوں وہ پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو گئے تھے۔ بڑی ایک سیزنڈ پولیٹیشین تھے، اب تو مرحوم ہیں۔ نظریاتی تھے جو وہ لیفٹ کی آپ نے کہا، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ جب PTI میں میں نے تو استعفیٰ نہیں دیکھا، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے کہ ایک سائڈ پہ فاشسٹ اپروچ ہو اور ایک سائڈ پہ لیفٹ والی اپروچ ہو۔ بس اسی طرح کی استعفیٰ دیتے ہوئے انہوں نے اپنی وجوہات لکھی ہیں اس کے اندر۔ تو اپنا جو ہے جہاں زیب عباسی صاحب، یار میں چار کوٹوں پہ بھول جاتے ہیں یار، بوڑھا ہو گیا ہوں نا، کیا کروں، کیونکہ بہت عرصے تک دائیں بائیں کوئی اور بیٹھے رہتے تھے، پھر وہ اللہ پھر پتہ نہیں وہ کس کو، عمران کو پیارے ہو گئے۔ عمران کو پیارے ہو گئے، صحیح ہے۔ نو کمنٹ۔ اچھا چلیں، کوئی بات نہیں۔ تو بڑی جناب اڈیالہ جیل کے اندر کچھ ہوئی ہیں، اور کل کے اعتراضات کے حوالے سے کچھ سوشل میڈیا YouTube چینل جو ہیں وہ نیاز اللہ نیازی جیسے عظیم دانشور جو ہیں ان کو بہت پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو ویسے حیرت ہے ان دانشوروں پہ بھی جو نیاز اللہ نیازی صاحب کو اس خوبصورت انداز میں پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جتنی ان کی قانون کی اور دانش ہے، اسی وجہ سے ان کو ایڈوکیٹ جنرل عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر اسلام آباد کل گایا گیا تھا۔ اینی ویز سب کی اپنی اپنی خواہش ہے، وہ وکلا موومنٹ میں بھی ہوتے تھے،
बहरहाल तो उस एतराज़ से उसी एतराज़ को लेके कोई जो है इमरान खान ने डेला जेल के अंदर कोई गुफ्तगू रिपोर्ट हुई है और उसमें फिर उन्होंने गुलजार साहब का भी जिक्र किया है, जस्टिस गुलजार अहमद, जिनको उन्होंने जब उन्होंने गैर आइनी तौर के ऊपर असम्बली तोड़ी थी, मतलब मैं तो कहता हूँ वो उसमें एक जज साहब ने लिखा था कि इनके ऊपर तो जो है ना पार्लियामेंट को वो करनी चाहिए, आर्टिकल 6। तो उस गैर आइनी जब असम्बली तोड़ी तो उसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म नामज़द किया था किसी को, उसका नाम था जस्टिस गुलजार अहमद, वही नस्ला टावर वाले। अच्छा। हाँ वही वो है ना जो इनके दामाद मेरे ख्याल में आजकल में पीटीआई में बड़े एक्टिव हैं। जी बिल्कुल, अबू ज़र नियाज़ी जो हैं वो उनके दामाद हैं। तो वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े एक्टिव हैं और सियासत करना सबका हक है। तो वो उनके दौर का एक जजमेंट है, उस पर आजकल बहुत सारे हमारे जो साथी जो चाहते हैं कि काजी फाइज साहब पीटीआई के अंदर शामिल हो जाएं सही है। ताकि तो वो जो है वो बड़ी उनको वो जजमेंट बड़ी अच्छी लग रही है। मेरा दिल कर रहा है मैं किसी दिन पुराने व्लॉग्स निकाल के ना उनके टुकड़े लगाऊं। सही है। और ये एक ऐसी इनवैलिड और इलॉजिकल वो है। हमारे मतीउल्लाह जान साहब वो कहा करते थे ना किसी आइन का हवाला है ना कानून का हवाला है, लिख दिए बस ऑर्डर। आज जस्टिफाई भी कर रहे हैं फिर उस जजमेंट को जब इतराज आया। अच्छा कि भाई जी वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और इतराज बड़ा वैलिड है और ये है वो है। हाँ, तो बात तो आपने वैसे ख़त्म कर दी कि उनकी यही तो कोशिश है कि ये शामिल हो जाए काजी साहब पीटीआई में। जब तक काजी फाइजी साहब पीटीआई में शामिल नहीं होंगे ये हमारे दोस्त उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा वो आपने वो जो जजमेंट की बात की उसमें एक आपको याद होगा कि वो जो 2 रुकनी बेंच था, उस 2 रुकनी बेंच ने जिसमें ये इशू सामने आया कि कोई वज़ीर आज़म जो MNS के जो तरक्याती फ़ंड्स हैं 500 अरब के तरक्याती फंड्स हैं, वो चकवाल वगैरह के अंदर भी लग रहे थे ना, तो उसकी बात थी। खालिद जावेद खान उस वक्त अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान थे। तो उसके ऊपर और ये भी अपनी नौयत का पहला था कि केस इमरान खान के खिलाफ था तो फैसला जज के खिलाफ देता सी। ये वो जुरिस्प्रूडेंस है उस सारे केस की जिसको आज हमारे अच्छा तो उस पर जब ये फ़ैसला दिया गया उसके ऊपर जब 5 रुकनी बेंच बैठा, अच्छा अब उस बेंच में भी आप देख लें ना सिर्फ गुलजार अहमद थे, आप उमर अता बंदयाल साहब को भूल गए हैं, आप इजाजुल हसन साहब को भूल गए हैं, फिर उसके अलावा मुशीर आलम थे और काजी फायद ईसा साहब थे। तो ये 5 रुकनी बेंच था जिसने फिर उस ऑर्डर को न सिर्फ 2 रुकनी बेंच के ऑर्डर को ख़त्म किया बल्कि साथ एक जज के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया और ये कहा कि ये चीफ़ जस्टिस काजी फायद ईसा हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान के केसेस ना सुने। तो एक तो वो जो उस जजमेंट के अंदर ये जो ऑब्ज़र्वेशन है वो PM इमरान खान के हवाले से है और इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे, नंबर 1। नंबर 2 उस फैसले के ख़िलाफ़ हामिद खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है और वो भी अभी पेंडिंग है। और तो इसी तरह से बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने भी की हुई है। जी। तो ये जो मशवरा इमरान खान को किसी ने दिया है ना कि आप ये गुलजार अहमद साहब वाला जजमेंट जो है उसके ऊपर मीडिया पे बात कर लें, तो मेरे ख्याल में वो वकील भी कोई नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जैसा ही शायद ना हो कि यार देखें मेरी बात सुने, मैंने भी एक प्रोग्राम के अंदर कहा था कि ये अच्छी कानूनी हिकमत अमली है कि वकील सारे जड़े ने MNA बन गए हैं और वो हमारे अब जो दोस्त यूट्यूबर्स हैं शायद वो भी इस दौड़ के अंदर हैं कि मुकदमा लड़ने वाले MNA बन गए, शायद अगली बारी हमारी आए तो हम भी MNA बन जाएं, उस पीछे दौड़ रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। बिल्कुल, बहरहाल ये तो दौड़ है, रेस है जो लगी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ कमर्शियल इंटरेस्ट भी हैं हमारे बहुत सारे, खासकर यूट्यूबर जिन्हें आजकल हम कहते हैं। साफ ज़रा वो तो यूट्यूबर तो मैं नहीं कहूँगा, जो इनके जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं वो भी उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो लाइन लेने की। देखिए सिद्दीकी साहब ये बात तो हम इसको जुटला नहीं सकते कि PTI की जो व्यूअरशिप है वो मजबूर करती है कंटेंट क्रिएटर को कि हमारे हक में कंटेंट क्रिएट किया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो जो कल को हमारे साथ खड़े थे, जो तरीक़ की दुरुस्त सिमत पे खड़े थे, आज वो तरीक़ की गलत सिमत पे क्यों चले गए हैं, उसमें उनके कमर्शियल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो अभी बात हो रही थी, लो जी बारिश आ गई है, बड़ी मज़े की बारिश है और तेज़ बारिश है। तो आज हमने देखे कि जो बुशरा बीबी और साकिब निसार साहब के बेटे हैं मतीउल्लाह जान अभी मुंह चढ़ा के गए हैं, बड़े बड़े प्यारे लग रहे थे, क्यूट से लग रहे थे जी। अच्छा
تو وہ جو ہیں اپنا بشرا بی بی اور ثاقب نثار کے بیٹے کی وہ انہوں نے جمع کروا دی ہے اپنا کیا کہتے ہیں ایک سی پی ایل اے سپریم کورٹ میں جسٹس بابر ستار کا جو ہے ججمنٹ اس کے خلاف. تو اس میں کیا کہا گیا ہے؟ صدیقی صاحب آپ کو یاد ہوگا عام الیکشن سے پہلے ایک مبینہ آڈیو آئی تھی بشرا بی بی صاحبہ کی اور ثاقب نثار کے بیٹے نجم الثاقب کی. اس میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ٹکٹ کس کو ملنے چاہیے کس کو نہیں ملنے چاہیے. تو اس کے اوپر اسپیکر قومی اسمبلی اس وقت کو تھے انہوں نے نوٹس لے کے ایک کمیٹی بنائی تھی اور اس کمیٹی نے ثاقب نثار کے بیٹے کو بلایا. تو یہ کمیٹی میں طلبی کا جو نوٹس ہے اس کو ثاقب نثار کے بیٹے نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا جس کے اوپر بھی پروسیڈنگ آگے چلی. اور پھر یہ وہی کیس ہے نا جس کے اندر پی ٹی اے اور دیگر لوگوں نے جسٹس بابر ستار کی موجودگی بینچ کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ آپ نہ بیٹھیں اس کے اندر. جی جی یہ بھی ہوا تھا. پھر انہوں نے اس پہ کنٹیمپٹ اور توہین عدالت لگا کے اور جرمانے کیے تھے. جی 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 اچھا تو یہ نیاز اللہ نیازی صاحب کو نہیں کیا جرمانہ سپریم کورٹ نے؟ نہیں ابھی نہیں کیا. اچھا اچھا اچھا. ابھی انہوں نے کیا تو وہ ہمارے دوست جو ہیں وہ اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ کیا کیا. جی جی تو اوکے یہ وہ جو- کہیں گے کہ جی اداروں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے ان کا جسٹیفیکیشن اور ڈیفینس یہ ہوگا. ہاں یہ تو سر کیا یہ کہتے جو اپیل فیڈرل گورنمنٹ کی سپریم کورٹ میں آئی ہے جسٹس بابر ستار کے اس آرڈر کے خلاف اس میں بڑا ویلڈ ریزن یہ بتایا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس آرٹیکل 199 کے تحت سو موٹو پاور نہیں ہے. بالکل درست اور ہائی کورٹ نے اس پروسیڈنگ میں ایز اے فیکٹ فائنڈنگ کے طور کے اوپر جو ہے وہ اس کیس کو آگے لے کر چلی ہے اور یہ اس کا اختیار نہیں تھا اور یہ اس کے اسکوپ سے بیونڈ ہے. اس لیے سپریم کورٹ اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کرے اور یہ اپیل اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک ہیئرنگ کے لیے فکس ہوتی ہے. تو یہ کافی اہم یہ معاملہ تھا. اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن بھی ہوتی رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے یا کوئی بھی ہائی کورٹ ایون ہے اس کو بالکل. یہ تو سو موٹو جو کی ہے پاور وہ جب جسٹس اطہر من اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے انہوں نے بہت ساری ایسی ججمنٹ دی ہیں جس کے اندر 199 کے اندر 100 موٹو کے پاورز استعمال کیے ہیں. میں یہی کہا ہوں نا کہ بھی جو جسٹس اطہر من اللہ کا 199 کی جورسڈکشن کے حوالے سے جورسپروڈنس ہے اس نے بہت خراب کیا چیزوں کو. اچھا وہ بھی اور کیونکہ اس ٹائم بھی دور بھی ایسا تھا یہاں پہ ہمارے عمر عطا بندیال صاحب تھے چیف جسٹس وہ بھی از خود نوٹس کو اسی طریقے سے خیر ان کا تو اختیار ہے 184(3) میں جو کہ اب نہیں رہا شاید وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت لیکن 199 والا جو آپ کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ میں تو وہ تو باقاعدہ انہوں نے بس اب کیا کہیں کہ ایک مثال بنا دی اور وہ ایک ان کے ہاتھ میں جو ہے ایک ڈنڈا آ گیا اب چھڑی آ گئی اب اس سے ہر چیز کو جو ہے وہ مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں. تو یہی کچھ وفاقی حکومت یہی تو کہہ رہی ہے کہ بھائی وہاں پہ ڈیو پروسیس نہیں ہوا. اب جو دیکھیں اعتراض اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے خلاف یہ تو نہیں کہ اب تو انہیں بابر ستار صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک فیصلے کے اندر اسی کیس میں وہ جو 6 ججز کا خط تھا اس خط کے حوالے سے لکھ چکے. انہوں نے کہا کہ یہ تو جی ایک پرائیویٹ کمیونیکیشن تھی انسٹیٹیوشنز کے درمیان میں لیکن جو ہے وہ اس کے اوپر اب ایک جج نے خود اس کے اوپر فیصلہ بھی دیا ہوا جبکہ وہ میٹر سپریم کورٹ کے اندر ہے. یہ بھی ایک اپنی انوکھی نوعیت ہے. اور پھر جسٹس طارق جہانگیری صاحب ابھی الیکشن ٹریبیونلز اور پتہ نہیں کیا کیا شکایات جو ہیں وہ آ رہی ہیں. کیونکہ میں صدیقی صاحب کھلی ڈھلی بات کروں گا یہ جو دیکھیں پولرائزیشن تو ہے ہماری جوڈیشری میں بھی ہے جرنلزم صحافیوں میں بھی ہر جگہ پہ ہے. یہ جو اس ٹائپ کے فیصلے اور اس ٹائپ کی چیزیں آ رہی ہیں نا یہ پاپولسٹ اپروچ والی ہوتی ہیں. یہ آئین کو نہیں دیکھتے یہ قانون کو نہیں دیکھتے یہ دستور کو نہیں دیکھتے. یہ پاپولسٹ اپروچ ان کے مائنڈ میں ہے اور یہ کسی نہ کسی کو فیور دے کے یا اپنی اس کے حوالے سے یہ کرتے ہیں. آئین میں دیکھیں قانون میں دیکھیں تو ایسی چیزوں کی گنجائش نہیں بنتی. ظاہر ہے طارق جہانگیری صاحب جو ہیں وہ ان کے حوالے سے بھی کچھ بالکل. اور طارق جہانگیری صاحب کے بارے میں سر وہ ان کی LLB چونکہ وہ جج ہیں پھر وکیل بھی رہے لیکن ان کی جو بیس ہے اس کے اوپر بھی اب سوال اٹھا دیا گیا. ایک درخواست گزار نے سپریم جوڈیشل کونسل سے جو ہے وہ رجوع کر لی ہے اور پرائیویٹ کمپلینٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ معزز جج جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کی تو LLB کی ڈگری ہی صحیح نہیں ہے. یہ تو پتہ نہیں کیا موقف ہے مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ اب جب سپریم جوڈیشل کونسل اگر اس کو دیکھے گی تو پھر ویسے تو وہ اوریہ مقبول جان جو ہیں انہوں نے بھی ایک شکایت لکھی ہوئی ہے. پھر جیسے محسن اختر کیانی کے حوالے سے بھی وہ شکایات ہیں. وہ تو جب تک سپریم جوڈیشل کونسل شہزاد گیبر صاحب ملک شہزاد صاحب ان کے خلاف بھی ہے تو جب تک سپریم جوڈیشل کونسل کسی معاملے کو ٹیک اپ نہیں کرتے میرا خیال ہم اس کو ڈسکس نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر نہیں ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اور کم از کم اگر کونسل سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اگر اس میں کوئی اس طرح کا مٹیریل ہے کہ اس کو ٹیک اپ کیا جانا چاہیے تو اس کے بعد میرے خیال میں اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہونی چاہیے. اور بالکل اسی طرح سے جب عمران خان بھوک ہڑتال کریں گے تو پھر ہم بتائیں گے کہ وہ جب ان کو
کیا ویسے ایک لسٹ بھی آئی تھی یہاں پہ کہ عمران خان صاحب کو کھانے کے لیے کیا کیا دیا جا رہا ہے؟ عمرتا بندیال صاحب نے ایک لسٹ منگوائی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا جی کہ ایز پر ڈیمانڈ عمران خان جو ہے وہ ہفتے میں 2 دفعہ دیسی مرغا بھی کھا سکتے ہیں، دیسی گھی میں بنا ہوا، اور پھر اس کے علاوہ مٹن کڑھائی بھی اگر وہ چاہیں تو ان کو مل سکتی ہے، پھر بریک فاسٹ ہے، لنچ ہے، ڈنر ہے۔ تو اگر عمران خان نے جو کہا ہے جی کہ مشاورت ہو رہی ہے کہ میں بھوک ہڑتال کرنے جا رہا ہوں، تو اگر انہوں نے بھوک ہڑتال کی تو پھر یہ دیسی مرغی اور مٹن کڑھائی اور یہ چیزیں جو ہے وہ اس سے ان کو محروم ہو سکتے ہیں۔ تو جناب بارش کافی تیز ہو چکی ہے اور اب ہم جو ہے وہ کافی حد تک بھیگ بھی چکے ہیں، تو جناب شاہراہ دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، پھر ملاقات ہوگی۔ بس